وہ نیک کو پوجا کرتے تھے، آج بدکاروں کی عبادت ہوتی ہے، بدکاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر کو جہنم میں دیکھا۔ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ یا غوث المدد کے نعرے لگانے والا کہاں ہوتا ہے؟ قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز۔ بھلے وہ روزے رکھے، ارے وہ رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو مرے، بھلے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ قرآن ختم کرے رمضان میں، بھلے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 40 سال کا عبادت کا چلہ کاٹے، جو مرضی عمل کر لے، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اگر وہ رمضان میں ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، تو اس مہینے کے باوجود شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ غلو کا طریقہ قوم نوح کے اندر ایسے ہی داخل ہوا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نوح کے 5 بزرگ مر گئے تو لوگوں نے انہیں دفن کر کے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کر لی، مجاور بن گئے۔ یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ مخدوم آج کے نہیں ہیں۔ یہ شرک کا دروازہ قوم نوح سے کھلا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کی، ان کی مورتیاں بنائی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابن جریر اپنی سند سے محمد بن قیس کا قول نقل کرتے ہیں کہ یغوث، یعوق، نصر اولاد آدم میں سے نیک اولیاء تھے۔ جس کو وہ پوجتی تھی وہ کون تھے؟ یہ نقطہ بڑا باریک ہے، ذرا سمجھنا۔ قوم نوح جن کو پوجتی تھی وہ کون تھے؟ اولاد آدم میں سے نیک لوگ تھے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان میں جن کو پوجا جاتا ہے وہ کون ہے؟ جن کو قوم نوح پوجتی تھی وہ نیک اولیاء اللہ تھے۔ جن کو آج پوجا جاتا ہے یہ جانوروں کی قبریں بنا لیتے ہیں۔ ارے نام تو چج کا رکھ لو، کوئی نام رکھنے میں پیسے لگتے ہیں؟ کوئی اچھا سا نام دو۔ پیر و مرشد، امام طریقت، اور آخر کے اندر پیر کا کیتاڑ۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا پیر ہے، زندہ ہے، اس کا نام لقب ہے پیر کا کیتاڑ۔ اس سے بڑا گمراہ اور ظالم کون ہوگا؟ وہ نیک کو پوجا کرتے تھے، آج بدکاروں کی عبادت ہوتی ہے، بدکاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ مر گئے لوگوں نے ان کی تصویریں، مورتیاں بنا لی تاکہ انہیں دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہو، اور جب یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو ابلیس نے یہ کہہ کر بہکا دیا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، قبروں کا طواف ہوتا تھا، ان کے نام کی نذر و نیاز ہوتی تھی، ان کے لیے ذبح اور قربانی ہوتی تھی۔ آج بھی کسی کو دعوت دی جائے توحید کی، وہ جواب میں یہی نہیں کہتا ابا جان یہ 11ویں حرام ہے، یہ بابا کی چادر حرام ہے، یہ عرس، یہ سب چیزیں شریعت سے خارج ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے پتا ہے یا تیرے دادا ابو کو پتا تھا؟ یہ تو ہمارے خاندان میں 7 نسلوں سے چل رہی ہے۔ یہی حصہ شیطان نے قوم نوح میں ڈالا تھا کہ اے پنجتن پاک کی قبروں کو بھول جانے والو، ان کو تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، اور آج ان کو آبا و اجداد کے لیبل کے تحت پوجا جاتا ہے۔ اکرمہ کا قول ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا طویل عرصہ تھا، اور اس طویل عرصے کے اندر تمام لوگ دین ابراہیم، دین اسلام پر زندہ تھے، اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، توحید پر تھے، شرک ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ آدم سے لے کر نوح تک تمام کے تمام اللہ کے دین پر تھے، اسلام پر تھے۔ پھر ان بزرگوں کے معاملے میں غلو کا راستہ کھلا۔ دیکھو شرک کیسے داخل ہوا۔ آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں میں سارے لوگ مومن تھے، مواحد تھے، دین اسلام پر تھے۔ پھر قوم نوح کے پنجتن پاک کے بارے میں غلو کا دروازہ کھلا، اور یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عرب میں شرک کا سلسلہ چلانے والا عمر بن ربیعہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا اور شرک کا یہ دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے پہلے تمام عرب قبائل دین ابراہیم پر قائم تھے۔
بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر کو جہنم میں دیکھا۔ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ یا غوث المدد کے نعرے لگانے والا کہاں ہوتا ہے؟ قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز۔ بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو مرے، بھلے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ قرآن ختم کرے رمضان میں، بھلے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 40 سال کا عبادت کا چلہ کاٹے، جو مرضی عمل کر لے، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے اگر وہ رمضان میں ہے، حالت سیام میں ہے، تراویح میں ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، تو اس مہینے کے باوجود شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، وہ جہنم میں جل رہا تھا، اس کی آنتیں، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اور ان کو وہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا پھر رہا تھا۔ آج بھی اہل شرک کا یہی حال ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر قبے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر عمارتیں ہیں۔ اس دور کے مشرکوں کا بھی حال یہی ہے۔ پہلے قبر تھی، پھر 4 دیواری ہوئی، پھر سبز چادر معمولی سی فلیٹ کے کپڑے کی، پھر اس کے بعد جب قبہ بن گیا تو پھر ریشم کی چادریں شروع ہو گئی، پھر اس کا عرش شروع ہو گیا، پھر وہاں پر لوگ آ کر اپنی حاجات منوانے کے لیے سوال کرنے لگے۔ جب قبے بن جاتے ہیں پھر وہاں پر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سب سے خطرناک شرک کہ ان قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، ان مردوں کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ شرک کی قبیح ترین صورت ہے کہ انسان ان کو پکارے جو اپنی مدد پھر ان سے شفاعت طلب کی جاتی ہے، ان قبروں کی پوجا ہوتی ہے، ان قبروں پہ قندیلیں روشن ہوتی ہیں ان قبروں پر، اور پھر چندے کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، چندوں کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا، قبر پہ دیا جلانا، قبر پہ چادر چڑھانا شرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا مشرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو اور کون مشرک ہوگا؟ اگر قبر پہ اگربتیاں جلانے والا، بکروں کی نیاز دینے والا، پھولوں کی پتیاں ڈالنے والا مشرک نہیں، تو ایک مکھی قبر پہ دے کر جہنم میں جانے والے کا کیا جرم ہے؟ یا نور من نور اللہ کے نعرے لگانے والے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولو، کہو تم، اعلان کرو، عبداللہ، نور من نور اللہ نہیں۔ معراج کی رات عرش پہ چڑھے، ادھر اللہ اور ادھر رسول اللہ، اور پھر رسول اللہ کھڑا ہوا، اور پھر احد اور احمد کا فرق ختم ہو کے دونوں ایک ہو گئے۔ یہ عقیدہ بیان کرنے والا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کافر ہے، مسلمان نہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تم نے خالق و مخلوق کے فرق کو ختم کر کے عاشق و معشوق بنا دیا۔